السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب عزیز طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی انشاء اللہ تعالیٰ عز و جل سے۔ آج جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ کا جو ہے ترجمہ قرآن اور اس کے بارے میں تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم ترجمہ پڑھ چکے ہیں تو ترجمہ سیکھ چکے ہیں، تو اب ہم اس کی تفسیر کا پڑھیں گے کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں یہ سورت کیا کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سورت کے بہت سے نام ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ نام میں آپ کو بتاؤں گی۔ الفاتحہ یعنی افتتاح کرنے والی یا چابی۔ ام الکتاب، ام القرآن، پورا قرآن کا خلاصہ اور اصل مغز ہے۔ الصوابی مسانی، 7 آیات جو ہر نماز کی ہر رکعت میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ الشفا، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دینے والی صورت ہے۔ اور کافیہ، جو خود اکیلی نماز میں کافی ہو جاتی ہے۔ ان کا جو نزول ہے مکہ مکرمہ میں، یہ مکمل صورت ایک ساتھ نازل ہوئی تھی۔ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ، یہ محض صورت نہیں بلکہ بندے کے اپنے رب سے براہ راست گفتگو ہے۔ اس میں عقیدہ، توحید، عبادت، دعا اور تاریخ انسانی کا خلاصہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ صحیح بخاری میں۔ اللہ اور بندے کے باہمی اور راستہ مکالمہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ صحیح مسلم میں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد اور شکر کا فرق: حمد کا مطلب ہے کہ کسی کی ذاتی خوبیوں اور کمال کی وجہ سے تعریف کرنا، اور شکر کا مطلب ہے کسی کی نعمت کے بدلے احسان مندی کا اظہار کرنا۔ الحمد میں دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ لفظ رب کا جامع مفہوم ہے۔ رب صرف پیدا کرنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرے، پھر قدم با قدم ضرورت کے مطابق پالے، حفاظت کرے اور کمال تک پہنچائے۔ عالمین، تمام جہان، انسانوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، جنات کا عالم، نباتات و حیوانات کا عالم۔ اللہ ان سب کا تنہا نظام چلا رہا ہے۔ پیاری طالبات، جب ہم زبان سے الحمدللہ ہی کہتے ہیں تو ہماری سوچ کا دائرہ صرف ہماری اپنی ذات تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ جب رب ایک ننھی سی چوٹی سے لے کر خلا کے تمام سیاروں کا نظام بغیر کسی غلطی کے چلا رہا ہے، کیا وہ ہماری زندگی کے مسائل حل نہیں کر سکتا؟ اس آیات سے ہمارے اندر توکل اور شکر گزاری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم میں باریک کی فرق: الرحمن جوش رحمت صفاتی نام ہے، جس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ دنیا میں بلا تفریق کافر، مومن، گنہگار اور نیک سب کو رزق اور سانسیں دے رہی ہے۔ الرحیم دوام رحمت، جس کی رحم دلی مسلسل ہے اور آخرت میں خاص طور پر مومنین کے لیے ہوگی۔ ربوبیت کے بعد رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور ربوبیت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اپنی رحمت کا ذکر کیا، تاکہ بندہ اللہ کی ہیبت سے خوف زدہ ہونے کے بجائے اس سے محبت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ماں کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے، اللہ کو اپنے بندے سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت ہے۔ تو لہٰذا گناہوں کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہر وقت توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ یوم الدین بدلے کا دن مطلب جہاں جزا و سزا یا حساب کتاب۔ دنیاوی بادشاہت بمقابلہ حقیقی ملکیت: دنیا میں انسان عارضی طور پر کچھ چیزوں کا مالک بنتا ہے، لیکن قیامت کے دن تمام ظاہری اختیارات ختم ہو جائیں گے اور آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اور جواب ملے گا للہ الواحد القہار۔ کلاس میں آپ لوگوں کو اگر میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو پلیز مجھے بتا دیجیے۔
طالبات، یہ آیت انسان کے اندر جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ظلم کر کے بچ بھی جائے تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں وہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی کا پورا پورا حساب ہوگا۔ یہ آیت ہمیں اخلاق اور اعمال کی اصلاح پر ابھارتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ حصر کا مطلب کسی بات کو صرف ایک ہی ذات کے ساتھ خاص کر دینا اور باقی تمام کو نفی کر دینا۔ اگر جملہ ہوتا نعبدو کا تو مطلب ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جس میں کسی اور کا بھی امکان رہتا، لیکن ایاک نعبد کا مطلب ہے ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادات اور استعانات کا تعلق صرف اپنے رب کی بندگی سے ہے۔ پہلے اللہ کی بندگی کا عہد کیا، ایاک نعبد، پھر مدد مانگی، ایاک نستعین۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا قبولیت کے لیے پہلے اللہ کا بندہ بننا ضروری ہے۔ دنیاوی اسباب، ڈاکٹر، دوا، محنت اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اصل شفا اور کامیابی صرف اللہ کی مدد سے ملنی ہے، یہی توحید ہے۔ یہ آیت ہر قسم کی شرک اور غیر اللہ کے آگے جھکنے کا خاتمہ کرتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں، تو اسے دنیا کی تمام غلامیوں سے آزادی مل جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہدایت ارشاد، راستہ دکھانا، ہدایت توفیق، اس راستے پر چلنے کی ہمت اور ثابت قدمی ملنا۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، وہ راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، یعنی قرآن، سنت اور اسلام کا روشن راستہ۔ اہل ایمان کے لیے ہدایت کی دعا کیوں؟ ہم ہدایت پر ہونے کے باوجود یہ دعا اس لیے مانگتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رکھے۔ عزیز طالبات، دنیا کی سب سے بڑی نعمت گاڑی، بنگلہ یا مال یہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت ہے۔ روزانہ کتنے لوگ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر نماز میں اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یا رب، ہمارے دلوں کو ایمان اور حق کے راستے پر قائم رکھنا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اسلام کوئی فرضی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کر کے دکھانے والوں کا راستہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان پاکیزہ نفوس کی پیروی کرنے کی توفیق دے جو تاریخ میں کامران ہوئے اور جن سے تو راضی ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ جن پر غضب ہوا وہ لوگ جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، حق کو پہچاننے کے باوجود ضد، تکبر اور انا کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا۔ گمراہ لوگ، ضالین، وہ لوگ جو بغیر علم کے جذبات اور جہالت میں آ کر بھٹک گئے اور دین میں نئی نئی باتیں بدعات گھڑ لیں۔ اس آخری آیت میں ہمیں دو تباہ کن رویوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے، ایک علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا، ضد و تکبر، اور دوسرا بغیر علم کے اندھے دھند پیروی کرنا، جہالت۔ سچا مسلمان وہ ہے جو علم بھی حاصل کرے اور اس پر عاجزی کے ساتھ عمل بھی کرے۔ صحیح بخاری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک قافلہ سفر میں تھا اور انہوں نے ایک عرب قبیلے کے پاس جا کر مہمان نوازی کی درخواست کی، لیکن قبیلے والوں نے انکار کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو ایک موذی بچھو نے کاٹ لیا۔ تمام تر جڑی بوٹیاں اور علاج کے باوجود اس کا زہر کم نہ ہوا۔ وہ مجبور ہو کر صحابہ کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، لیکن تم نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا تھا، اس لیے ہم اجرت کے بغیر دم نہیں کریں گے۔ انہوں نے بکریاں بطور اجرت دینا طے کیا۔
صحابی نے جا کر اس سردار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے زہر کا اثر ختم ہوتا گیا اور سردار یوں چوک و چوبند ہو کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم سے فرمایا اور پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ہی رقیہ، دم اور شفا ہے؟ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تصدیق فرمائی۔ طالبات، سورہ فاتحہ ہمارے اور اللہ کے درمیان محبت کا ایک معاہدہ ہے۔ یہ دنیا بھی ہے، علاج بھی ہے اور ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے۔ جب بھی نماز میں یا ویسے الفاتحہ پڑھیں تو ان معنی کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں جو ہم نے ابھی ان کے معنی پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنے دل میں ایک عجیب روحانی سکون اور اللہ کی قربت محسوس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ یہاں آج ہماری کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم نے جو کچھ پڑھا، پڑھایا اور سمجھا، اس میں اگر میری زبان سے کوئی غلطی، کمی بیشی یا نہ سمجھی میں کوئی غلطی بیان ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ یا اللہ پاک تیری کلام اور تیرے دین کی صحیح فہم اور صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حق اور سچ بات ہے اسے ہماری اور ہماری طالبات کے دل میں راسخ فرما، اور جو میری کوئی انسانی خطا یا غلطی ہوئی ہو اس سے اپنے کرم سے درگزر فرما اور اس اصلاح فرما دے۔ یا اللہ پاک اس محنت کو ہماری، ہمارے والدین اور اس اکیڈمی سے جڑے تمام لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنا اور ہم سے راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔